السلام علیکم چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت عام اور غیر آرام دہ حالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں ہیٹرس، جسے پرکلی ہیٹ یا طبی اصطلاح میں ملیریا اور گرمی دانے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیں اس بات پر غور کریں کہ ہیٹرس کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور آپ اس کا علاج اور روک تھام کیسے کر سکتے ہیں۔ ہیٹرس کیا ہے؟ ہیٹرس جلد کی ایک ایسی حالت ہے جو عام طور پر گرم اور مربوط موسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب پسینہ بخارات بننے کے بجائے جلد کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ اس پھنسے ہوئے پسینے کی وجہ سے چھوٹے سرخ دھبے یا چھالے پڑتے ہیں جو کھجلی، کانٹے دار یا دردناک بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اکثر کانٹے دار گرمی کہا جاتا ہے۔ کسی کو بھی گرمی کے دانے ہو سکتے ہیں، بچے، بڑوں اور جہاں تک کہ بوڑھوں کو بھی، لیکن یہ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں میں عام ہیں کیونکہ ان کے پسینے کے غدود اب بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تنگ لباس پہنتے ہیں یا گرم اور مربوط آب و ہوا جیسے پاکستان، ہندوستان یا خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، ان میں بھی ہیٹ ریش ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہیٹ ریش کی کیا وجہ ہے؟ جب پسینے کے غدود بلاک ہو جاتے ہیں تو پسینہ نہیں نکل سکتا اور جلد کے نیچے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ گرم اور مرطوب موسم میں زیادہ درجہ حرارت اور نمی پسینے کو بڑھاتی ہے۔ ایسے کپڑے جو گرمی کو پنساتے ہیں اور پسینے کو ٹھیک سے بخارات نہیں بننے دیتے، ورزش یا سخت مشقت جسم کے درجہ حرارت اور پسینے کو بڑھاتی ہے۔ گرم بند ماحول میں پنکھے، وینٹیلیشن کے بغیر رہنا۔ ہیٹ ریش کی علامات: جلد پر چھوٹے سرخ دھبے یا واضح چھالے ہونا، کانٹے دار یا چبھنے والا احساس ہونا، خارش یا جلن ہونا، اور ایسا عام طور پر گردن، سینے، کمر، بازوؤں یا جلد کی تہوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ بچوں میں یہ اکثر ڈائپر کے علاقے، گردن اور کمر میں دیکھا جاتا ہے۔ شدید حالتوں میں یہ انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے، سرخ ہو سکتا ہے، زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات پیپ سے بھر جاتا ہے۔ ہیٹ ریش کی اقسام: گرمی کے دانے کی 3 اہم اقسام ہیں۔ ملیریا کرسٹالینا سب سے ہلکی شکل، صاف چھوٹے چھالے بغیر خارش کے۔ ملیریا روبرا سب سے عام قسم، سرخ دھبے، خارش اور کانٹے دار۔ ملیریا پروفنڈا ایک زیادہ سنگین شکل، یہ گہرے سرخ ٹکڑوں کا سبب بنتا ہے اور ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں گرمی دانے اکثر ہوتے ہیں۔ ہیٹ ریش کا علاج کیسے کریں؟ گرمی کے دانے عام طور پر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شفا یابی کو تیز کرنے کے لیے کچھ نکات یہ ہیں۔ ٹھنڈی جگہ پر چلے جائیں، اگر دستیاب ہو تو پنکھا یا ایئر کنڈیشن استعمال کریں۔ ڈھیلے سوتی کپڑے پہنیں، تنگ کپڑوں اور مصنوعی کپڑوں سے پرہیز کریں۔ جلد کو نرمی سے تھپتھپانے کے لیے صاف تولیے کا استعمال کریں۔ ایک ٹھنڈا گیلا کپڑا 10 سے 15 منٹ تک دانے پر لگائیں۔ کریموں اور تیلوں سے پریس کریں، یہ سوراخوں کو روک سکتے ہیں اور اسے مزید خراب کر سکتے ہیں۔ کیلامین لوشن کا استعمال کریں، یہ خارش اور جلن کو دور کرتا ہے۔ اگر خارش شدید ہو تو ڈاکٹر سے اینٹی الرجک ادویات کے بارے میں پوچھیں۔ بچوں کے لیے ڈائپر باقاعدگی سے تبدیل کریں اور انہیں ہلکے سانس لینے کے قابل کپڑوں میں رکھیں۔ پاؤڈر کو زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ وہ پسینے کے غدود کو روک سکتے ہیں۔ ہیٹ ریش سے کیسے بچا جائے؟ روک تھام علاج سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کچھ آسان تجاویز ہیں۔ ضرورت سے زیادہ گرمی سے بچیں۔ زیادہ گرمی کے اوقات میں سایہ یا گھر کے اندر رہیں۔ پنکھے یا ایئر کولر کا استعمال کریں، خاص طور پر گرم مربوط آب و ہوا میں۔ جسم کو خشک رکھیں، جلد کی تہوں میں ٹیلکم پاؤڈر کو ہلکے سے استعمال کریں۔ صحیح لباس کا انتخاب کریں،
ہلکے رنگ کے ڈھیلے اور سانس لینے کے قابل کپڑے پہنیں۔ ہائیڈریٹ رہیں۔ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی پئیں۔ ٹھنڈی شاور لیں اور بعد میں پوری طرح خشک ہو جائیں۔ ڈاکٹر سے کب ملیں؟ زیادہ تر معاملات ہلکے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اگر یہ چند دنوں میں دور نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوجن بہت سرخ، دردناک یا بہنے لگتا ہے، آپ کو بخار ہے یا انفیکشن کے آثار ہیں، خارش بار بار ہوتی رہتی ہے، لہذا یہ وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ہیٹ ریش کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ عام ہے، غیر آرام دہ ہے، لیکن سادہ دیکھ بھال اور آگاہی کے ساتھ اس کا علاج اور روک تھام کرنا آسان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور نیچے دیے گئے تبصروں میں مجھے بتائیں کیا آپ کو کبھی گرمی کے دانے ہوئے ہیں اور آپ کو بہتر معلومات ملی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔